مجھے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں لوگ ابھی بھی کالی بلی، کالی دیگچی، خالی کینچی، الٹا جوتا، کوے کی کائیں کائیں، مغرب کے بعد جھاڑو لگانا، بائیں آنکھ کا پھڑکنا، ان چیزوں سے ابھی بھی بدفعلی، توہم پرستی نکالی جاتی ہے، بیڈ لک سمجھا جاتا ہے، اور نیک فعلی کا بھی اتنا برا حال کیا کہ بدفعلی بھی شرما جائے۔ نیک فعلی کے لیے، نیک شگون کے لیے انہیں ملا تو کیا ملا؟ گھوڑے کے نال۔ ہارس شو لگانے کو باعث برکت اور دافع بلا سمجھا جاتا ہے۔ کیا بنے گا اس امت کا جنہیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں، اور اگر ہے تو انتہائی بے وقت چیزوں پر۔ کم از کم بندہ اپنا سٹینڈرڈ تو دیکھتا ہے۔ آپ ٹھہرے اشرف المخلوقات اور تبرک لے رہے ہیں کس سے؟ گھوڑے کی نال سے، جو نہ جانے سارا دن کہاں کہاں سے گزرے، اس کو گھروں پر لگایا جاتا ہے۔ گھر تو اللہ کی بلیسنگ ہیں، نعمت ہیں، کیوں یوں نعمت کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کبھی گھوڑوں کو ذوالجناح کہہ کر پوجتے ہو تو اس کے پھر نال کو بھی نہیں بخشتے، کہ طرح طرح کی نسبتیں اور ایسے ایسے قصے مشہور کر رکھے ہیں کہ جن کی دین دنیا میں کوئی اصل نہیں، بلکہ ایمان اور عقل سے بھی فارغ ہونا ہے۔ کیونکہ اگر عقل سے بھی سوچے تو کوئی لاجک نہیں نکلتی کہ کہاں انسان اور کہاں گھوڑے کا نال، اور تبرک کس سے لے رہے؟ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ انسان پوجا پاٹ اسی کی کرتا ہے جو اس سے بڑا ہو، اس سے تبرک بھی لے، سر آنکھوں پہ بھی رکھے، گھروں پہ بھی لگائے، مگر یہ کیا کوئی تک بنتی ہے کہ ہارس شو، گھوڑے کے نال، اس کو مقدس سمجھنا، اس سے تبرک لینا، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں باعث برکت سمجھتے ہو، انہیں دافع بلا سمجھتے ہو، جو اوپر لگانے کے لیے بھی تمہارے ٹھوکنے کے محتاج ہیں۔ اور سمجھ لیجئے کہ نیک فعلی اور بد فعلی کیا ہے، کیونکہ عام طور پر جہلاء علماء، جاہلوں کے جاہل علماء لوگوں کو یوں گمراہ کرتے ہیں کہ جی بد فعلی حرام ہے اور نیک فعلی جائز ہے۔ بد فعلی کیا ہے؟ کسی چیز کو نیگیٹو سینس میں لینا، یہ ناجائز ہے، البتہ نیک فعل نکالنا جائز ہے۔ لہٰذا کسی چیز کو متبرک سمجھنا یا باعث خیر سمجھنا یہ جائز ہے۔ یاد رکھیے، نیک فعلی اور بد فعلی کی یہ تعریف بالکل غلط ہے، یہ ڈیفینیشن ہرگز نہیں ہے۔ نیک فعل وہی ہے جو اللہ سے اچھائی کی امید رکھی جائے، یہ نیک فعل ہے۔ جو اللہ سے حسن ظن رکھا جائے، یہ نیک شگون، یہ نیک فعل ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی شر یا ایون خیر کی امید بھی رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی سے حسن ظن رکھنا، کسی چیز کو متبرک سمجھنا، کسی چیز کو دافع بلا سمجھنا، کسی چیز کو باعث خیر سمجھنا، یہ بھی بد فعلی ہے، یہ بھی بد شگونی ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ بدفعلی و بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے، البتہ مجھے فعل پسند ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، فعل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، عمدہ اور بہترین بات، یعنی اللہ سے حسن ظن اور کلمہ خیر، اللہ سے اچھا گمان، اچھی امید رکھنا، یہ نیک شگون اور جائز فعل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی شے سے، کسی ہستی سے کوئی اچھائی کی امید رکھنا بھی بدفعلی اور بدشگونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان سب سے بہتر فعل ہے، یعنی نیک شگون، اللہ سے اچھائی کی امید رکھنا، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے نہ روکے، یعنی کوئی وہم پال کر کسی چیز کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی شخص کوئی وہم محسوس کرے، کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے، توہم پرستی، تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ یہ سنن ابو داؤد کا حوالہ ہے۔ یا اللہ،
تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، یہ نال وال کچھ نہیں، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی ہمت، نہ کوئی ذوالجناح سر پہ چڑھا سکتا ہے، نہ الٹا جوتا کچھ بچا سکتا ہے، نہ کالی دیگچی کوئی دافع بلا ہے، اور نہ کالی بلی کا کوئی قصور ہے۔ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رکا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی کبھی ایسا غلطی سے ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، کوئی نال، کوئی ذوالجناح، کوئی الٹا جوتا، کوئی کالی دیگچی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعائیں سکھا دیتی ہیں کہ نیک شگونی اور بد شگونی کیا ہے، یعنی خیر اور شر کا مالک اللہ کو سمجھنا یہ نیک شگون ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی چیز کو، کسی شے کو، کسی ہستی سے کوئی بھی امید رکھنا کہ یہ باعث خیر یا یہ دافع بھلا ہو سکتی ہے، یہ بدشگونی اور بدفعلی ہے۔ جب تک انسان اس سے توبہ نہیں کرتا وہ مجرم ہے،